السلام علیکم ناظرین اکرام، آج میں پھر آپ کی خدمت مسئلہ زکوٰۃ سے تعلق کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں کی فرمائش ہے، اس کو سیریسلی لوگ نہیں لے رہے ہیں کہ اس کو مزید آپ بار بار جب تک رمضان ہے زکوٰۃ کے کچھ نہ کچھ مسائل بیان کرتے رہیے۔ الحمدللہ یوں تو آپ یوٹیوب چینل پر مختلف قسم کے زکوٰۃ کے مسائل دیکھتے ہوں گے۔ اب رہا یہ کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی طرف سے کوئی سرکاری حکم نامہ جاری نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی بیت المال ہے جس میں آپ کا حصہ جائے، اور نہ کوئی حکومت جو آپ کے پاس آئے گی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور نہ کوئی ایسی صورت حال ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق آپ کے یہاں چھاپا پڑے کہ آپ نے اتنی رقم ہے اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ بہرحال یہ معاملہ بالکل آپ کے دل کا حال مال و بن جائے۔ اگر آپ کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی، سال پورنے سے پہلے آپ کے پاس جمع ہے، پہلے تو ہے کہ سال پورنے پر زکوٰۃ ہے، اگر کسی غفلت میں آپ نے نہیں دے سکے تو زکوٰۃ آپ پر ایریئر کے طور پر، جس طرح سے ہم ایریئر ڈی اے کا اٹھاتے ہیں یا منتھلی سیلری اٹھاتے ہیں اس کا ایریئر بنتا ہے، اس کا ایریئر کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کا یہ دعویٰ برقرار رہے گا کہ وہ ایریئر آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ایریئر سے بچنے کے لیے جس کی باعث پرس ہوگی، ہر حال میں باعث پرس ہونی ہے، زکوٰۃ کے متعلق ہر ان فرائض کے متعلق، ہر سامان کے متعلق باعث پرس ہونی ہے، اور زکوٰۃ نہیں دینا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ ایسی صورت میں جو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان پر اگر چھاپا مارا جائے یا ان پر اگر زور زبردستی کرنے کے بعد ان سے اگر زکوٰۃ وصولی جاتی ہے تو زکوٰۃ کی رقم تو وصول ہی جائے گی، بلکہ اس مال کو آدھا ضبط بھی کر لیا جائے گا۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سیریسلی اس چیز کو ادا کرنے کا حکم دیا اور اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں کوئی ادا کر رہا ہے اور اس سے زبردستی وصولا جائے تو اس کا مال بھی آدھا ضبط کیا جا سکتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب تھی وہ نہیں دے رہا تھا۔ الحمدللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ اب رہی بات یہ کہ زکوٰۃ کس طرح سے، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام سے غریبی کو دور کرنا۔ وہ غریبی کسی خاص آدمی کو 150 دے دینے سے یا پوری رقم دے دینے سے دور نہیں ہوگی، نہ کسی مدرسے کو دے دینے سے، بلکہ ایسے ادارہ، ایسے انسٹیٹیوٹ کو دیں جو یہ نظام چلاتی ہو کہ جاب اورینٹڈ نظام چلاتی ہو اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہو۔ ایسے انسٹیٹیوٹ کا جہاں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بچے ہیں جو وہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں، کہیں ڈونیشن ہے، کہیں منتھلی فیسیں ہے، کہیں اس کا ایکسپینڈیچر ہے، سمجھے نا، شیئر کیجئے، منیمم شیئر ہے، تو ایسی صورت میں ان اداروں کو ایسے فنڈ دیا جائے کہ ایسے بچے جو فیس ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، جو ڈونیشن نہیں دے سکتے ہیں، جو آپ کے ہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جو اورینٹیشن نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو وہ ادارہ فری آف کاسٹ پڑھائے، اس کے تمام اخراجات اس زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کا ہو تب یا پرائیویٹ ہو تب یا کسی مشینری کا چلا۔ ہمیں ان تمام بچوں کو پیر پر کھڑا کرنے کے لیے ایسے ادارے میں ایڈمیشن کرنا جہاں وہ خود کفیل ہو سکیں۔ زکوٰۃ کا اصل مصرف ہے کہ غریبی دور کرنا، غریبوں کو دینا نہیں، بلکہ محتاجی بڑھانا نہیں، اور غربت کو، غریبوں کو بھیک مانگنے کو پروفیشن نہیں بننا، بلکہ بھیک مانگوں کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنی کمائی خود کر سکے۔ اب آئیے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھیڑ بکریاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں کچھ ہو تو بھیڑ بکریاں پالو اور یہ دوسرے کی بھیڑ بکری چراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کوئی نہ کوئی بکری چڑھایا کرتے، گلےبانی کیا کرتے، جسے گلےبانی اس زمانے میں کہا جاتا تھا، تو گلےبانی کیا کرتا تھا الحمدللہ۔ تو لہٰذا جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، اب بکریاں ان کی بڑھ رہی ہے، ان کو منافع دے رہی ہے، تو انہیں بھی زکوٰۃ ادا کرنا، جس کی لسٹ میں جاری کر چکا ہوں، لیکن عام طور پر بھیڑ بکری کی ایک ہی نصاب ہے، 30 بکری یا بھیڑ پر مطلب کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور 30 سے 39 کے درمیان ایک سال کا کہ ایک بکری یا ایک سال کا خصی زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے، اور 40 سے لے کر 60 تک میں 2 سال کے خصی یا بکری کا حکم ہے۔ بہرحال ہم اس چیز کو کسی مسئلہ سے یا کسی لسٹ منگا کر کے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ دینے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایریئر جو ہوگا بہت ہی جان لیوا ہوگا، اور انہیں مال کو آپ کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے اس مال کو جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں اس سے ان کے جسم کو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جگہ، اعاذ باللہ منہ۔ لہٰذا زکوٰۃ کو سیریسلی کو سمجھے، یہ نہیں ہے کہ اگر چلو مسلمان حکومت میں نہیں ہے
تو چلیے ہم زکوٰۃ دینے کوئی ہم سے اصول نہیں رہا تو ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی نہیں کرا لیکن اذان ہوتی ہے آپ نماز دیتے ہیں اسی طرح سے اسی خلوص و نیت کے ساتھ. جس طرح سے رمضان کا چاند دیکھا روزہ رکھ لیتے ہیں الحمدللہ، اسی طرح سے آپ کے مال پر اللہ کے فضل جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس پر سال گزر رہا ہے فوراً اس کا زکوٰۃ ادا کریں، اس کو سیریسلی لیں. اور زکوٰۃ کا ایک آرگنائزیشن ایک تنظیم ہونی چاہیے جس سے غریب کو کی محتاجی دور ہو، ان کو سکھا کر کے اس کو تعلیم یافتہ بنا کر ان سے اہل روزگار کر کے یا انہیں دکانداری دے کر کے ان کی غربت دور غریبی نہ دور کے بلکہ ان کا انمپلائمنٹ دور کیا جائے، ان کی محتاجی دور کی جائے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے. الحمدللہ اس سلسلے میں جو کچھ میں نے سرچ کیا ہے اس میں جہاں تک ہو سکے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو زکوٰۃ وقت ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. آخر تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین.